میں امداد سمرو معاملہ انتہائی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد اب عمران خان صاحب کو خطرہ لاحق ہے، اور عمران خان صاحب اب اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ترکیبیں سوچ رہے ہیں۔ آج سارا دن بنی گالہ اسلام آباد میں اجلاس ہوتے رہے، میٹنگز ہوتی رہیں، قانونی معاملات، انتظامی معاملات، سیاسی طرح، ہر طرح، یعنی کیسے بچا جا سکتا ہے، قانونی طریقے سے بچا جا سکتا ہے، آئینی طریقے سے بچا جا سکتا ہے، سیاسی طریقے سے بچا جا سکتا ہے، انتظامی طریقے سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح بچا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ وہاں پر زیر بحث رہا۔ اور شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بھی سارا دن شیخ رشید صاحب جو ہے فون کر کر کے صحافیوں کو بتاتے رہے کہ میرے گھر پولیس آ گئی، میرے گھر پولیس آ گئی، لیکن شیخ رشید صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ معاملہ وزیر داخلہ نے اور اسلام آباد پولیس نے کلیئر کر دیا کہ جی نہیں، شیخ رشید صاحب گرفتار نہیں ہوں گے۔ شیخ صاحب کے متعلق تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، اور شیخ رشید صاحب تو اس میٹنگ میں تھے ہی نہیں جس میٹنگ میں سازش ہوئی تھی۔ کون سی سازش، اس پر میں آتا ہوں کہ اس سازش والے میٹنگ میں شیخ رشید صاحب تو تھے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب تو آج کل ان کو بلاتے ہی نہیں، ایم اے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، میرے خلاف جو ہے وہ میرے گھر پر چھاپے پڑ رہے ہیں اور پولیس آ رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے بھی واضح کر دیا کہ جی ایسا کوئی شیخ رشید کے گھر پر چھاپا نہیں پڑا، نہ ہی ان کی گرفتاری کا کوئی فیصلہ ہوا ہے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی معاملہ ہے، لہٰذا اس طرح کی باتوں پہ کان نہ دھرا جائے۔ اسلام آباد پولیس کا اپنا وضاحت آ گئی تھی، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اس سے پہلے جو چلتا رہا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کے کچھ باخبر صحافی جو ایویں ادھر ادھر کی نہیں چھوڑتے، جن کے پاس کچھ چل کے آتا ہے تو بات کرتے ہیں، تو وہ اپنا ٹویٹر پر بات کرتے رہے۔ ایک صحافی نے لکھا کہ جی شیخ رشید صاحب کے گھر پر بنی گالہ والے گھر پر، اپنا بنی گالہ کہہ رہا ہوں، لال حویلی پر جو ہے پولیس پہنچی ہوئی ہے، اور پھر شیخ رشید صاحب کچھ دیر کے بعد شیخ رشید صاحب کا ویڈیو بیان آ گیا، اور ویڈیو بیان میں شیخ رشید صاحب نے وہی جو ان کا انداز ہے کہ جی مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے لال حویلی والے گھر پر بھی چھاپے پڑے، اسلام آباد کے گھر پر بھی پولیس کے 4 ڈالے آئے، پولیس کی 4 گاڑیاں آئیں، اور یزیدو ڈر پھونکو، ڈرتے کیوں ہو، آ کر گرفتار کر لو، لیکن ایک میں بات بتا دوں کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آدھی زندگی میری جیل میں گزری ہے۔ شیخ رشید صاحب کی نا کوئی میرا خیال ہے کوئی چند ماہ کی جیل ہوگی یا 1 آدھ سال کی، اس سے زیادہ شیخ صاحب جیل میں نہیں گزرے رہے، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 16 وزارتیں اس طرح کہتے ہیں جس طرح شیخ رشید صاحب 16 بار حکومت میں آئے ہوں، 16 بار۔ شیخ رشید صاحب اقتدار میں 2 نواز شریف صاحب کی حکومتوں کے ٹائم پر، ایک مشرف کی حکومت اور ایک عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے علاوہ شیخ صاحب کی کوئی اقتدار ہے نہیں، لیکن 16 وزارتیں میں نے جو ہے وہ 16 بار میں وزیر رہا ہوں، تو 16 بار وزیر رہا ہوں مطلب ہر 3 چوتھے ماہ بعد آپ کی وزارت چینج ہو رہی ہوتی تھی۔ تو خیر، تو شیخ صاحب نے کہا کہ جی میں نے آدھی زندگی جو ہے وہ جیل میں کاٹی ہوئی ہے، اور جیل میری سسرال ہے، زیور میرا اپنا ہتھیار، اپنا کیا ہتھکڑیاں میرا زیور ہیں، اور موت میری محبوبہ ہے۔ فلمی ڈائلاگ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دھرمیندر کھڑا ہے، امیتابھ بچن کھڑا ہوا ہے، یا پھر شتروگھن سنہا کھڑا ہوا ہے، کچھ اس طرح کا۔ تو شیخ صاحب کی اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے اگر گرفتار کرنا ہے تو وارنٹ لے کر آؤ، میں نے اپنا وہ بکسہ بنا لیا ہوا ہے، میں نے اپنی ادویات رکھ لی ہوئی ہیں، میں نے اپنے کپڑے رکھ لیے ہوئے ہیں، ہر چیز میں نے اپنا وہ ٹوتھ برش اور شیونگ کا وہ سامان بھی رکھ لیا ہوا ہے، ہر چیز میں نے رکھ لی ہے، مجھے گرفتار کرو، لیکن ایک شرط ہے کہ وارنٹ لے کر آؤ ساتھ، وارنٹ کے بغیر آؤ گے تو پھر میں قانونی حق استعمال کروں گا اپنے دفاع کا، اور دفاع کا قانونی حق کا مطلب مزاحمت، مطلب کوئی گھر میں آئے گا تو وہی کروں گا جو محسن بیگ نے کیا تھا۔ محسن بیگ نے یہی کیا تھا نا، جب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے اور محسن بیگ کو اسلام آباد پولیس اٹھانے جب گئی تھی، گرفتار کرنے گئی تھی، عمران خان صاحب کا وہ جو ریحام خان کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا ایک ٹی وی ٹاک شو میں، آج کل عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا جس طرح اب ہو رہا ہے۔ تب تو یہ ہوا تھا کہ ٹی وی ٹاک شو میں صرف حوالہ دیا تھا کتاب کا، اور حوالے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ کیا لکھا ہوا تھا ریحام خان کی کتاب میں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اپنے سب سے قریبی دوست، جنہوں نے عمران خان صاحب کو بقول ان کے محسن بیگ صاحب کے اربوں روپے کی فنڈ ریزنگ عمران خان صاحب کو کروائی، پیسے سے دیتے رہے، عمران خان صاحب کو تگڑے کینڈیڈیٹس لا کر دیتے رہے، ان کو عمران خان صاحب نے اغوا کروایا، اٹھوایا گھر سے۔ اور تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بغیر وارنٹ کے میرے گھر آئے
تو پھر میں مزاحمت کروں گا. بالکل بغیر وارنٹ کے کسی کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ گرفتاری تو ہونی بھی نہیں چاہیے. مقدمات عدالت میں ثابت کریں اور اس کے بعد اگر سزا عدالت دے دے تو جیل بھیج دے. لیکن کیا کریں، میں نے پہلے بھی ولاگ میں گزارش کی تھی کہ سلسلہ پاکستان میں ختم ہو چکا ہوا تھا، تقریباً ختم ہو چکا ہوا تھا. تھوڑا سا کہیں رہتا تھا مقدمے بازیوں کے حوالے سے، ادروائز جو سیاسی انتقامی کارروائیاں تھیں وہ اس میں گرفتار کر کے جیل میں رکھنا یہ ختم ہو گیا ہوا تھا. پیپلز پارٹی کے زمانے میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. مسلم لیگ نون کے زمانے میں گرفتاریاں نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی. 2013 سے 18 تک عمران خان صاحب نے سلسلہ واپس آ کر شروع کیا. جب سلسلہ چلا ہے تو پھر رکنا تو نہیں ہے، ظاہر ہے، پھر حساب تو برابر ہوتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب مزاحمت کی بات کر رہے تھے کہ میں پھر دفاع کا قانونی حق رکھتا ہوں، اپنے سیلف ڈیفینس کروں گا. تو اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کا کبھی آن کارڈ ہے ہی نہیں گرفتاری، شیخ صاحب ایویں ہی. اصل میں یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ ظاہر ہے ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں نا. عمران خان صاحب اب ان کو اس طرح میرا خیال ہے اپنے ساتھ بلا کر بٹھا نہیں رہے. اب تو خبر یہ ہے کہ جو لاہور والا جلسہ ہے 13 اگست کا، یہ جو ہاکی گراؤنڈ میں ہوگا، ہاکی اسٹیڈیم میں، اس جلسے کے لیے بھی شیخ رشید صاحب کو مدعو نہیں کیا گیا. شیخ صاحب نے کہا جی میں تو لال حویلی میں جشن آزادی مناؤں گا 13 اور 14 کی رات. یعنی وہ شیخ صاحب جو اس طرف نہیں ہے پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے اس سب قریبی حلقے میں، ممکن ہے آ جائیں. پہلے بھی 1-2 بار شیخ صاحب نکل چکے، پھر آ جائیں گے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی اب تو آپ کو بلایا نہیں جاتا، آپ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں، تو آپ کو گرفتار ہم نہیں کر رہے، آپ کی گرفتاری کی باتیں آپ چھوڑ دیں. شیخ صاحب نے ایک اسٹنٹ کھیلا میرا خیال ہے، کیونکہ ان کی گرفتاری، جو منصوبہ، جو معاملہ، جو سازش رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں، اس سازش میں بقول رانا ثناءاللہ شیخ رشید صاحب ملوث نہیں تھے. اب سازش کیا ہے؟ سازش نکلی ہے شہباز گل صاحب کی اس بیپر پر. بیپر اسکینڈل ہوگا نا، بیپر طرح طرح کے اسکینڈل ہوتے ہیں. ویڈیو اسکینڈل آ جاتا ہے، آڈیو اسکینڈل آ جاتا ہے، فارن فنڈنگ اسکینڈل آ جاتا ہے، جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل آ جاتا ہے. اس کو آپ بیپر اسکینڈل ہے. یہ بیپر ٹی وی پر، فون پر بات جو کی جاتی ہے، چاہے اپنا رپورٹر کو ٹی وی لے لے یا پھر کسی سیاستدان کو، کسی تجزیہ کار کو لے لے، اس کو بیپر کہا جاتا ہے. تو جو بیپر دیا اپنا شہباز گل صاحب نے، جس میں انہوں نے جو ان کے اوپر الزام ہے، اب تو یہ ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہوئی ہے. ایف آئی آر میں طرح طرح کی جو دفعات شامل کی گئی ہیں، جس میں بغاوت بھی ہے، اکسانے، اداروں کے اندر بغاوت کے لیے اکسانے کی دفعات شامل ہیں، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کی دفعات شامل. ایک سازشی جو پورا ایک منصوبہ تھا، اس کے تحت ایف آئی آر، یعنی ایف آئی آر میں الزام ہے کہ ایک سازشی منصوبہ تھا. تو اس میں ایف آئی آر میں چیزیں، اور ایف آئی آر میں پھر ان کا جو بیپر کا پورا ٹرانسکرپٹ ہے، لفظ پر لفظ جو انہوں نے بولا ہے، وہ بھی ایف آئی آر میں شامل کیا گیا. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے سے، خود سے کوئی ایک لفظ بھی اس میں شامل نہیں کیا. جو کچھ ہے ٹرانسکرپٹ کیا گیا ہے، جو وہ بول رہے تھے وہ لکھا گیا ہے، اور لکھ کر وہ ایف آئی آر میں شامل، اس کو ایف آئی آر کے ساتھ نتھی کیا گیا. تو وہ جو سازش ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ جو انہوں نے بیپر دیا تھا، جو بیپر اسکینڈل ہے یا بیپر سازش ہے، یہ بنیادی طور پر عمران خان کی سرپرستی میں بنی. اب یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ان کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی. اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب جس طرح تیز ہو گئے تھے، جس طرح پنجاب سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس بھیج دی جائے گی، پھر خبر آ رہی تھی کہ جی بنی گالہ کو اپنا ڈکلیئر کر دیا جائے گا سی ایم کیمپ آفس، وزیر اعلیٰ کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا جائے گا. پھر اور طرح کی اور بھی باتیں آ رہی تھیں. وہ وزیر داخلہ پنجاب، انہوں نے کہا کہ جی ہاشم ڈوگر، انہوں نے کہا کہ جی میں پہنچ رہا ہوں اپنے لیڈر کو کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے. لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کی. ویسے انہوں نے کہا جو اداروں کے خلاف فرضہ سر، ان کا جو ٹویٹ تھا، جو اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کر رہے ان عناصر کے خلاف کارروائی کا میں نے کہہ دیا ہے. تو خیر، تو وہ جو بیپر کی سازش تھی رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول، وہ کی گئی عمران خان کی سرپرستی میں. اس میں 3 کردار تھے، رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے ہیں 3 کردار تھے. ایک کردار عمران خان صاحب ان کی سرپرستی میں ہوئی، دوسرے کردار فواد چودھری، اور تیسرے کردار شہباز گل. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پلانڈ تھا، ایک اسکرپٹڈ تھا سارا کچھ. اور چوتھا فریق اے آر وائی. اب اے آر وائی میں کس نے ان کے ساتھ یہ جو سازش ہے اس میں کون حصہ بنا، یہ ابھی تحقیقات ہوگی. بقول رانا ثناءاللہ صاحب تو چیز سامنے آئے گی. لیکن یہ بیپر سازش اسکرپٹڈ تھی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہوا تھا سارا کچھ،
تحریری تھا. میں نے جو سنا ہے اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ تحریری تھا، لیکن بہرحال وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریری تھا. ان کو اسکرپٹ بنا کر دیا گیا تھا کہ جی آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں، آپ نے یہ بولنا ہے، جس میں پھر رینکس تک کے، میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جناب یہاں سے یہاں تک جو افسران ہیں وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے اوپر والے لیول کے افسران کے خلاف وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے آپ نے آرڈر نہیں ماننے. تو بہرحال تو وہ سازش عمران خان صاحب نے کی ہے، یہ کہہ رہے تھے فواد اپنا رانا ثناء اللہ صاحب. لیکن اس میں ایک اور دلچسپ انہوں نے بات کی کہ یہ ذمہ داری تھی اس سازش پر عمل درآمد کرنے کی، ایک فواد چودھری کی، اور دوسرا شہباز گل، اور تیسرا ARY. تو ARY میں تو اسکرین پر آ گئی چیزیں. شہباز گل صاحب چالاکی سے بیچ میں سے نکل گئے. ان کو پتہ تھا کہ جو کانٹینٹ ہے، جو باتیں ہیں، جو لکھ کر دیا گیا ہے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جو لکھ کر دیا گیا ہے اس میں اگر میں بات کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا. تو وہ سیانے آدمی ہیں، ان کو وکیل بھی ہیں، اور وہ اپنی مرضی کے متعلق بات کرتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے کرتے، جب لگتا ہے نہیں کرنی چاہیے نہیں کرتے. تو وہ اسکپ ہو گئے اور نکل گئے. انہوں نے کہا کہ جی میں اس معاملے میں نہیں پھنسنا چاہتا. تو وہ انہوں نے سارا کا سارا 15 منٹ کا اسکرپٹ جو تھا وہ پڑھوا دیا شہباز گل سے. چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا. تو اب یہ جو ہے معاملہ حکومت، وفاقی حکومت، یہ معاملہ عمران خان کے طرف لے کر جا رہی ہے، عمران خان کے گرد معاملہ جا رہا ہے. اب اسی میں کچھ اور نام بھی آ رہے ہیں کہ وہ اور نام بھی ہو سکتے ہیں اس میں ملوث ہو سکتے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن جو چیزیں رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جو انیشلی انویسٹیگیشن کے مطابق جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سازش عمران خان صاحب کی تھی. اب اگر یہ سازش، وہ کہہ رہے ہیں اب اس پر تحقیقات ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے اس پر کمیٹی بنے گی. جس طرح وہ جو تھا لسبیلا والا سانحہ، اس سانحے کے متعلق جس طرح کی باتیں کی گئی تھی، پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اب تو لوگ آ رہے ہیں سامنے، ان کے ویڈیو بیان آ رہے ہیں. وہ ویڈیو بیان دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اسی طرح ایک وقت میں الطاف حسین کے متعلق بھی ہوا تھا، جب الطاف حسین نے ات چکی رہی تھی، مطلب پورا کوئی چیز، کوئی آئین، کوئی قانون کسی کو نہیں مانتے تھے، پھر نعرے بھی لگوا دیے تھے. تو اس کے بعد پھر الطاف حسین سے ڈسٹنس کرنے کے لیے پھر لوگ آ کر ویڈیو بیان، وہ بیان ظاہر ہے تحریری ہوتا ہے، تو وہ بیان جاری کیے جاتے تھے. تو اب یہ جو سانحہ ہوا تھا لسبیلا والا، شہداء کے اوپر جو ٹرولنگ کی گئی تھی، اس میں جن نے ٹویٹس کیے تھے وہ آ کر اب سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں PTI نے ورگلایا، عمران خان کی تقریروں سے ہم نے ورگلا کر یہ سارا کچھ کیا، اپنا ہو کر زیر اثر عمران خان کی تقریروں کا اثر لے کر یہ ساری ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہے تھے، ہم معافی چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. رانا صاحب نے کہا کہ جی اس معاملے پر لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، اب اس میں ہو سکتا ہے معافی تلافی ہو جائے، ہو سکتا ہے FIRs کے مطابق پھر بندوں کے اوپر مقدمات چلے، اور ثابت تو ظاہر عدالت میں ہونا ہے. لیکن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک اور بڑے معاملے میں پھنسایا جائے. 2 بڑے معاملات، ایک تو پھنسے ہوئے عمران خان صاحب فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ، دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کا یہ جو لسبیلا والا واقعہ ہے اس کو بھی PTI کے ساتھ نفی کر دیا گیا ہے، اس میں جو ٹرولنگ ہوئی ہے لوگ وہی ہیں، کارکن ہیں ان کے PTI کے. تیسرا معاملہ جو ہے وہ اب یہ بن گیا بیپر اسکینڈل میں بھی عمران خان صاحب کو نفی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ اگر واقعی عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ادارے کے اندر بغاوت کرنے کی ایک سازش تھی، تو پھر ظاہر ہے عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گی. عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ معاملہ چلا کہاں تک گیا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ لاڈلے ہو، پھر آپ جو مرضی کرتے پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب انڈیا میں بیٹھ کر طرح طرح کے انٹرویوز دیتے تھے، ذاتی محفلوں میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ جی 20,000 لوگ اگر آپ لے جاؤ تو ہمارے جرنیلز یوں ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی یہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن تب وہ لاڈلے تھے اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، تب وہ ان کو بنایا جا رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے، ان کو میسیجز مل گئے ہوئے ہیں کہ لاڈلے اب آپ نہیں رہے. تو لہٰذا شہباز گل کی جو گرفتاری ہے وہ گرفتاری شہباز گل کے لیے نہیں ہے، وہ عمران خان کے لیے ہے. عمران خان کی طرف معاملات جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 13 اگست کو لاہور میں جلسہ کر کے آئندہ لائے عمل کا اعلان کیا. وہ آئندہ لائے عمل عمران خان صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. عمران خان صاحب لاہور سے لشکر لے کر اسلام آباد طرف آئیں گے. عمران خان صاحب KPK سے لشکر بلا کر اسلام آباد کی طرف آئیں گے. خود KPK سے پشاور سے نکلتے ہیں یا خود لاہور سے نکلتے ہیں، لیکن 2 طرفہ اسلام آباد کو عمران خان صاحب جیم کریں گے اور مفلوج کریں گے عمران خان صاحب اسلام آباد کو. تو یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے. تو اس منصوبے سے پہلے حکومت کو
یا پھر جن کے اب عمران خان صاحب لاڈلے نہیں رہے، ان کو عمران خان صاحب نے ایک خوبصورت موقع دے دیا کہ یہ جو بغاوت کا مقدمہ، اداروں کے خلاف سازشوں کا مقدمہ، تو یہ اس میں عمران خان صاحب کو ظاہر پھنس جائیں گے اور اس طرف معاملہ جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو بھی احساس ہے۔ عمران خان صاحب نے آج سارا دن بنی گالہ میں بیٹھ کر جو چیزیں سوچی ہیں وہ یہ نہیں سوچی کہ شہباز گل کو کیسے بچایا جائے۔ شہباز گل کے لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کا اپنا ضمانت کے لیے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ شہباز گل کی ضمانت ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے بہت بھاری پتھر ہو جو عدالت نہ اٹھا سکے۔ عدالت ظاہر ہے اگر گنجائش ہوگی ضمانت کی تو عدالت دے گی نا، اگر وہ گنجائش نہیں ہوگی تو عدالت کہے گی کہ نہیں، ہم آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے۔ تو شہباز گل ویسے بھی عمران شفقت صاحب کو ان کے سورسز نے بتایا کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ بنی گالہ میں رہتے تھے، 2-3 دنوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اندر کھانا نہیں مل رہا تھا، کھانا کھانے کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے۔ کسی دوست کو فون کیا کہ جی کھانا شانا کھلا دو، انہوں نے کہا آؤ، وہ نکلے اور ان کو دھر لیا گیا وہاں پر عمران خان چوک پر، بنی گالہ عمران خان صاحب کے فارم ہاؤس سے تھوڑا آگے کر کے۔ تو خیر، تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شہباز گل کو کیسے بچایا جائے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کیسے بچوں۔ اس کے لیے پھر فوراً عمران خان صاحب نے مونس الہی کے ذریعے ایک پیغام دلوایا کہ جی یہ اگر عمران خان صاحب کی طرف کوئی گرفتاری ہوئی، وہ تھا مونس الہی صاحب کا ٹویٹ تھا کہ جی کچھ موومنٹس ہو رہی ہیں بنی گالہ کی طرف، اور لاہور پولیس، پنجاب پولیس جو ہے بنی گالہ پر تعینات کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ نہیں کر سکتے پنجاب والے بنی گالہ میں اپنی پولیس تعینات نہیں کر سکتے جب تک وزارت داخلہ اس چیز کی اجازت نہ دے، جب تک اسلام آباد، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک صوبے کا اسٹیٹس ہے، وہاں پر جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ایک صوبے کی گورنمنٹ کے طور پہ آپریٹ کرتی ہے۔ تو جب تک وہ حکومت، اسلام آباد کی وفاقی حکومت یا پھر لوکل گورنمنٹ جو بھی اس کا اسلام آباد پولیس ہے، جب تک ان سے اجازت نہیں لی جاتی تب تک تو پولیس نہیں اپنا کھڑی کی جا سکتی، وہاں پر تعینات کی جا سکتی بنی گالہ میں پنجاب کی۔ اب عمران خان صاحب دیکھیں، ایک بنی گالہ کو کیمپ آفس ڈکلیئر کریں، اگر یہ کیمپ آفس ڈکلیئر کرنا وفاقی دارالحکومت میں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا کیمپ آفس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، قانونی سوال ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ کر لیں، لیکن اگر ہمارے کسی قانونی کام میں رکاوٹ ڈالیں گے تو ہم کیمپ اکھاڑ دیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو اطلاع نہیں ہے کہ اسلام آباد میں پنجاب کی پولیس آئی ہے، لیکن ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں اسلام آباد میں راول پنڈی سے پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچا دی گئی تھی۔ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ جو میری معمول کی سیکیورٹی ہے وہ تھی، ممکن ہے یہ ہو وزیر داخلہ جو ہیں پنجاب کے ہاشم ڈوگر صاحب۔ اب عمران خان صاحب کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب ڈر کس طرح رہے ہیں، ان کو گھبرائے کس طرح ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ تقریباً کوئی 200 کے قریب ان کے ساتھ پولیس اور سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان پر معمور، جس میں اسلام آباد پولیس، اب اسلام آباد پولیس کی تعیناتی بذات خود عمران خان صاحب کو ڈرا رہی ہوتی ہے ہر ٹائم پہ کہ اسلام آباد کی پولیس تو یہاں پر، یہ تو مجھے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نا کہ جو سیکیورٹی والے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہی آپ کو گرفتار کریں گے، اگر آپ کا کوئی معاملہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ہاتھ میں آ گیا ہوا ہے معاملہ۔ تو اسلام آباد کی پولیس، ایف سی، رینجرز، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی پولیس، آزاد کشمیر کی پولیس، گلگت بلتستان کی پولیس، اتنی پولیس تو ڈان کو پکڑنے کے لیے نہیں نکلی تھی جتنی پولیس عمران خان صاحب کو سیکیورٹی کے لیے رکھی گئی ہے۔ اور اب پنجاب پولیس، تو آپ سوچیں، مجھے کسی دوست نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کبھی کوئی اس طرح کوئی ذکر کریں تو پھر یہ کہیے گا کہ ماشاءاللہ بہادر بہت ہے۔ تو ماشاءاللہ بہادر بہت ہے، کتنے بہادر ہیں کہ اتنی پولیس پہلے ہی موجود تھی، مزید پولیس بلا لی ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ سیاسی لوگ گرفتاریوں سے نہیں ڈرا کرتے، سیاسی لوگوں کی گرفتار تو کہ گرفتاری جیل کہتے ہیں، درسگاہ ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی، شیخ رشید صاحب کا سسرال ہو، لیکن جو جینون پولیٹیکل لوگ ہیں وہ جیل کو اپنی درسگاہ کہا کرتے۔ تو شیخ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتاری سے بچنے کے ہیلے اور جتن کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ اب دیکھیں کیمپ آفس بنی گالہ ڈکلیئر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اور عمران خان صاحب وہاں رہتے ہیں یا پھر لاہور آ جائیں گے یا پھر عمران خان صاحب پشاور چلے جائیں گے۔ میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس معاملے پر بھی اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی کہ 13 کا جلسہ ہے تو 13 کے جلسے کے لیے لاہور آ جایا جائے اور لاہور آ کر یہاں پر جلسے کی تیاری بھی کی جائے، میٹنگیں شیٹنگیں بھی یہاں کریں۔ وہاں یہاں لاہور میں وزیر اعلیٰ جس طرح کیا نام ہے پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ کی کرسی سے اٹھا دیا تھا، وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر ٹھہرا جائے، اپنا گھر ہے یہاں پر زمان پار، وہاں رہا جائے تو سیکیورٹی تو لاہور میں مکمل ملے گی، تو لاہور آیا جائے یا پھر پشاور جایا جائے۔ تو عمران خان صاحب کو لاہور
پشاور کی نسبت زیادہ رسکی لگ رہا ہے، تو عمران خان صاحب لاہور نہیں آنا چاہ رہے، جلسے کے علاوہ وہ لاہور نہیں آنا چاہ رہے، تو آپشنس ان کے پاس 2-3 ہیں، یا تو پشاور چلے جائیں گے، یا لاہور آئیں گے، یا پھر پنجاب ہاؤس یا کے پی کے ہاؤس میں اسلام آباد میں ٹھہریں گے۔ لیکن پنجاب ہاؤس اور کے پی کے ہاؤس کو عمران خان صاحب بوجہ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ ٹھہرنا نہیں چاہتے، وہاں پر باقی ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہوتی ہیں، لہٰذا خان صاحب جو ہیں اب ان کو لالے پڑ گئے ہوئے ہیں کہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، جو عمران خان صاحب کو سہولتیں حاصل تھیں وہ سہولتیں دستیاب نہیں ہیں، لہٰذا کس طرح اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ عمران خان صاحب کا اس وقت ٹوٹل۔ حکومت گرا رہے تھے، پھر فارن فنڈنگ کیس میں پھنسے، حکومت بچانے کے بجائے اپنی سیاست بچانے لگ گئے، اب اپنی ذات اپنی گرفتاری سے بچانے کے جتن کر رہے ہیں، اور پورا فوکس عمران خان صاحب کا اس طرف ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔